أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے پھر اس میں سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا، اور ہواؤں کو چلانے میں اصحاب فہم و فراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ سو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے سورہ جاثیہ کی اگلی چند آیات بینات کی تلاوت آج کی اس نشست میں نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ نشست میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کے ایک ہونے پر قرآن حکیم نے استدلالات قائم کیے تھے، اور دلائل و براہین سے ایک قاری قرآن کے ذہن میں ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی سعی جمیل کی تھی، تاکہ بندہ مومن کے دل پر، اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر، اس کے خیال میں غالب آ جائے کہ اس ساری کائنات کا پالن ہار رب العالمین ہے، چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک بندہ مومن کے ایمان کو مزید استحکام اور پختگی دینے کے لیے قرآن حکیم مسلسل آسمانی اور زمینی دلائل، آفاقی دلائل اور انفسی دلائل پیش کر رہا ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آسمانوں کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، زمین میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے وجود میں تمہارے لیے اللہ کے ایک ہونے کو سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور پھیلا دیے ہیں، ان جانوروں کے وجود میں اگر تم غور و فکر کرو گے تمہیں پھر یہی بات سمجھ آئے گی، یہ سب کچھ کسی ایک ذات کے تصرف اور قبضہ قدرت کے زیر اثر ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ کے ساتھ جو اس نظام کائنات کو چلانے والا ہو۔ آج ہم مزید اللہ تعالیٰ کی ان پیش کردہ دلائل اور براہین میں سے یہ بات جاننے جا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن اور رات کا مختلف ہونا، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کہ دن اور رات کے مختلف ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دن کا آنا رات کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، اس میں بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا یہ کم بات ہے؟ میں نے بعض اوقات بازار سے آتا ہوں، کسی کام سے گیا ہوا، شام کے پچھلے ٹائم جب واپس آؤں ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ تیل کی شیشیاں اٹھا کر اس کے وجود کی مالش کر رہا ہے، کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ تیل کے مالش کے ساتھ اس کے وجود کی تکلیف کو اور درد کو یا تھکاوٹ کو دور کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر بھی کما حق ہو، کبھی یہاں سے زور سے ملا، کبھی یہاں سے آہستہ مل دیا، کہنا پڑتا ہے یاد رہے یہاں زور لگا، یہاں تکلیف زیادہ ہے، یہاں تھکاوٹ زیادہ ہے۔ میں کئی لوگوں کو دیکھا ویسے اپنی وجود کی مالشیں کرواتے ہیں، لیکن کیا یہ کم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ کیا کم اس کی کرم نوازی ہے بندوں پر؟ بندہ دن بھر کا تھکا ہارا، ایسی پوزیشن بعض اوقات بندے کی ہوتی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ پنکھا نہیں بھی ہے تو بس میں گر جاؤں اور مجھے بستر ملے اور میری آنکھ لگ جائے۔ ایسے ماحول میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ اللہ ہے جس نے تمہیں رات آرام کرنے کے لیے دے دی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، جب نیند کر کے فارغ ہوتے ہو اٹھتے ہو تمہارے جسم کی ساری تھکاوٹ اللہ دور فرما چکا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک دن کا تجربہ نہیں ہے، جب سے آپ ہوش سنبھالے ہیں یہ تجربات آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ گھنٹے اگر بندہ زیادہ جاگ لے اس کی آنکھوں کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں
وہ آنکھ کھولنا بھی چاہے تو بڑی کھل جاتی ہے لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کھل رہی ہے، اس قدر اس کی تکلیف تھکاوٹ کے مارے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے کہا اگر یہ دن ہی ہوتا، رات ہوتی ہی نہ، تمہارے لیے آرام کرنے کا ٹائم پھر کیا ہوتا؟ اور پھر اگر رات ہوتی، دن ہی نہ ہوتا، راتوں کو تو لوگ گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، بہت کم باہر نکلتے ہیں، شریف لوگوں کی بات کرتا ہوں، بڑے کم باہر نکلتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے نتیجہ خیزی کی غرض ہوتی ہے، جو اپنی زندگی کسی مقصد کے لیے گزارتے ہیں، وہ تو راتوں کو آوارہ نہیں کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، گئے آرام کیا۔ اب اگر دن ہی نہ چڑھتا تو تمہارے کاروبار کدھر چمکتے، گاہک گھر سے نکلتا ہی نہ، کوئی تمہاری دکانوں پر آتا ہی نہ، رات ہے بھائی، مسلسل رات ہے، راتوں کو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا دیکھو ہم نے تمہارے لیے ایسا کر دیا ہے جیسے آسمان کی بدلیاں نچوڑ کر تمہیں بارش عطا فرما دی، زمین کی چھاتی پھاڑ کر تمہیں ہم نے خزانے رزقوں کی عطا کر دی ہے، ایسے ہی تمہاری تھکاوٹیں اتارنے کے لیے رب کائنات نے تمہیں راتوں کا نظام دے دیا، اور تمہارے رزق کمانے کے لیے رب کائنات نے تمہیں دنوں کا نظام دے دیا۔ نہ تو یوں ہے کہ دن ہمیشہ دن رہے اور نہ یوں ہے کہ رات ہمیشہ رات رہے۔ واختلاف اللیل والنہار، راتوں کا آنا اور دنوں کا جانا، دنوں کا آنا اور راتوں کا جانا، تمہیں خیال نہیں آ رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی کرنے والا خدا ہی ہے جو کر رہا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، آج کل گرمیاں ہیں، جاگ جاگ کر بندہ تھک جاتا ہے، اور کتنا کچھ جاگے، دن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ پھر سردیاں آ جاتی ہیں تو ان دنوں رات اتنی لمبی ہوتی ہے، یقین جانو کئی بار مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، کتنا کچھ سوؤں، بہت ہو گیا ہے، کیونکہ 12 وقت سونے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کتنا کچھ سوؤں، جس غریب نے سونا ہی 2-2:30 بجے ہے، اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ وہ اللہ کی نعمت کا آدھا حصہ ضائع کر چکا ہے۔ رات نعمت ہے، نیند نعمت ہے، اور دن نعمت ہے، دن میں کمائی کرنا نعمت ہے۔ اس غریب آدمی کو میں کیا کہوں جس کا آدھا دن ضائع ہو گیا، یعنی اس نے اپنی اللہ کی آدھی نعمت کو آج ضائع کر دیا، اور جس کی رات 12-2:30 تک چلتی رہی، اس غریب آدمی نے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دیا۔ نعمتوں کو ضائع کرنے والے اور ناشکر بندے سے ہماری بحث نہیں ہے، لیکن مولا کائنات نے کہا کبھی دیکھ لو دن لمبے ہوتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ راتوں کا لمبا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا یہ خود بخود نہیں ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا، ایک پھول کی پتی بھی ہو تو جب تک کوئی خارجی قوت اس پر اثر انداز نہ ہو، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، دائیں سے بائیں نہیں ہوتی، بائیں سے دائیں نہیں ہوتی ہے۔ اگر پھول کی پتی کو ہلانے کے لیے بھی کوئی تیسری قوت چاہیے ہوتی ہے، تو اتنے بڑے نظام کائنات کو چلانے کے لیے کوئی قوت ہے، اور وہ قوت وہی ہے جس کا اعلان قرآن کیوں کرتا ہے، اللہ احد اللہ الصمد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ قوت والی ذات خدا کی ذات ہے، اور وہ قدرت والی ذات کریم اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ تو فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، کہ اللہ نے جو آسمان سے رزق اتارا ہے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ویسے میں نے کبھی آسمان سے گندم برستے نہیں دیکھی ہے، رزق تو ہمارا گندم ہے۔ میں نے کبھی آسمان سے دودھ برستا نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی آسمان سے شہد ٹپکتا نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی آسمان سے آم گرتے نہیں دیکھے ہیں، میں نے کبھی آسمان سے کھلے کھلائے پھول زمین پر اترتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں۔ اس کا معنی سمجھنا چاہیے کہ مولا کائنات نے کہا میں نے رزق اتار دیا ہے، تمہارا بھی، تمہارے جانوروں کا بھی، تمہارے چوپایوں کا بھی، اور جنگلی جانوروں کا بھی، سمندر کی مچھلیوں کا بھی، ہر شے کا رزق ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ دکھنے میں تمہیں بارش کے قطرے ہی ٹپکتے نظر آتے ہیں، یہ وہ قدرت والا خدا ہے جس نے بارش کے قطروں کو روئے زمین پر بسنے والے ہر ذی جان کے لیے رزق بنا دیا ہوا ہے۔ وہی قطرے ٹپکے ہماری گندم تیار، وہی قطرے ٹپکے مچھلی کی زندگی تیار، وہی قطرے ٹپکے جانوروں کا چارہ تیار، وہی قطرے ٹپکے تو شہد کی مچھلیوں کے لیے رس تیار کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں، وہی قطرے ٹپکے تو ہر ذی جان اور ہر ذی روح کے لیے جو اس کے متوازن اور مناسب احوال کے غذا ہے اللہ رب العالمین پیدا فرما دے۔ مولا کائنات کہ یہ قرآن آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ قطرے ٹپکنے والے قطروں سے ہر ذی روح کی رب کائنات نے جو روزیاں تیار کر دی ہیں، یہ خود بخود ایسا نہیں ہوتا ہے، اور خود بخود تو پڑے ہوئے دہی سے مکھن کا پیڑا بھی نہیں نکلتا ہے، وہ کسی زنانے کو مدانی پھیرنی پڑتی ہے، مدانی گھمانی پڑتی ہے، مشین چلانی پڑتی ہے، تو جا کر مکھن کا پیڑا تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ کریم خدا ہے جس نے اسی بارش سے برسنے والے قطروں کے لیے قطروں کے اندر میرا رزق بھی چھپا دیا، تم سے پہلوں کا رزق چھپا دیا، ہم سے بعد والوں کا رزق چھپا دیا۔ صدیوں سے بارشیں ہی اترتی چلی آ رہی ہیں، ادھر کے خزانوں کے اندر بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایک بار ہمارے استاد گرامی پڑھاتے دورہ تفسیر تو اس جملے پر آ کر رک گئے، کہنے لگے حد ہو گئی ہے یار، اللہ تعالیٰ کی شانوں کی حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ یہ انسانی محاورہ ہے، وگرنہ اس کی شانوں کی حد نہیں ہے، اس کی شانیں بے حد و بے حساب ہیں۔ یہ انسانی لہجوں کے اندر حد ہو گئی ہے اس کی شان کی۔ صدیوں سے اس مٹی سے کھربوں من دانے اناج
جو گندم کھجوریں پھل نکلتے چلے آ رہے ہیں، لیکن زمین ابھی تک بھی اتنی کی اتنی ہی ہے، نہ یہ ڈونگی ہوئی ہے، نہ یہ کم ہوئی ہے، نہ اس کی مٹی سے وہ زمین میں ٹوئے پڑ گئے ہیں کہ اس سال خربوں من گندم پیدا ہو گئی ہے، کچھ تو زمین سے کم ہونا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ادھر سفر طے کر رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ کے خزانے ہیں، تم میں سے ہر انسان، پہلے انسان سے لے کر قیامت تک کا انسان، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق مانگے، اللہ سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوئی جتنی کمی سوئی سمندر میں ڈالو تو کچھ پانی تو کم ہوا ہے نا، کچھ تو اس کی آسے پاسے لگا ہے نا، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جنت میں جاؤ تو وہاں تو حالات ہی عقل سے ماورا ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی قدرت کو ہم احاطہ علم نہیں لا سکتے ہیں، جنت کی تو کہانیاں ہیں اس سے بہت ماورا ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ 4 طرح کی ہوائیں ہیں جو قرآن حکیم نے کہا ہے، ان ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ کچھ ہوائیں صرف بارش کا پانی دھکیل کر لاتی ہیں، وہ کوئی اور کام نہیں کرتی ہیں۔ کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو مٹیاں اڑاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مٹیاں اڑا رہی ہیں، جی نہیں، ان مٹیوں کے اڑانے میں یہ درختوں کے پھلدار درختوں کے جو شگوفے ہوتے ہیں، ادھر کے کچھ اجزاء ادھر جاتے ہیں، ادھر کے کچھ اجزاء ادھر آتے ہیں، پھلوں کے بننے میں مدد تیار ہو جاتی ہے۔ جو دکھنے میں مٹیاں اڑ رہی ہیں، اصل میں تمہارا ادھر کا رزق اڑ کر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اور ادھر کا رزق اڑ کر کے ادھر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ بارشیں برساتی ہیں اور نہ ہی وہ اناج کے پکانے کا کام کرتی ہیں، بس ان ہواؤں کے اندر رب کائنات نے تمہاری راحت جاں کا سبب قائم کیا ہوتا ہے۔ وہ ہلکے ہلکے ہواؤں کے تھپیڑے جسم سے ٹکراتے ہیں، ایک احساس لطافت پیدا کرتے ہیں، نہ اس سے مٹیاں اڑتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے، اور نہ اس سے کچھ پھلوں کے پکنے کا کام ہوتا ہے، بس انسان چاہتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ ہوائیں چلیں، جسم کو راحت مندی ہو۔ کچھ ایسی ہوائیں بھی رب کائنات نے پیدا فرما دی ہیں، اور کچھ ہوائیں ایسی بھی ہیں جس کے اندر بندوں کے لیے اللہ کی ناراضگی کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے، بندوں کو نقصان دے دیتی ہیں، اس میں عذاب کم یا زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی قوم پر ہواؤں کے عذاب آتے تھے تو وہ طوفان بن جاتے تھے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں آج بھی ہم ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھ لیتے ہیں، چھتوں کی چھتیں اڑ گئیں، درختوں کے درخت ٹوٹ گئے، مکانات کے مکانات گر گئے، اور کیا سے کیا ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہا تھی وہ بھی ہوا تھی، یہ بھی ہوا تھی، یہ بھی ہوا تھی، یہ بھی ہوا، کوئی پھل پکانے کا کام کرے اور کوئی راحت جاں کا سبب بن جائے، کوئی بارشوں کو دھکیل کر لے آئے اور کسی پر اللہ کی پکڑ اور عذاب کا سبب قائم ہو جائے۔ ہیں ساری ہوائیں، لیکن یہ کام کر رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور وہ کام کر رہی ہے۔ یہ خود نہیں ہے، کوئی خدا ہے جس نے ہواؤں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دی جا رہی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور پھر اس نے ہواؤں کے گھومنے پھرنے میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں قائم کر دی ہیں۔ آج میں نے 2 بحثیں کم از کم ضرور یقیناً آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے۔ یہ پہلے کہا کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پھر کہا کہ یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر ابھی بھی کہا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کبھی ایمان کہنا، کبھی یقین کہنا، کبھی عقل کہنا، یہ بحث اگر وقت بچا تو میں پھر آپ کے سامنے کروں گا، لیکن آج میں رسول پاک علیہ السلام کی کچھ اور تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل جانتے ہیں کیا ہے؟ عقل کیا شے ہے؟ ہمارے وجود میں عقل کیا شے ہے؟ میں اس بار 2-3-4 حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر تو ویسے جیسے ہمارے ہاں ہم پنجاب کے لوگ ہیں تو جانوروں کو باندھنے کا سٹائل الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر بھینس ہے تو ہمارے ادھر پنجاب میں تو سنگل اور زنجیر اس کے گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن آج کل پاؤں میں باندھ دیتے ہیں، قلعے کے ساتھ، پھر پاؤں کے ساتھ زنجیر لگا کر باندھ دی، گلے میں نہیں ڈالتے۔ پٹھوہار کے اندر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ اچھا، گدھے ہیں تو ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے۔ ککڑیاں ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا ان کا کمرہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو مختلف جانوروں کو سنبھالنے کے لیے ضائع نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں، کوئی انہیں کھا نہ جائے، تو مختلف قسم کے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارے پنجاب کی بات نہیں کرتا، میں عربوں کی بات کرتا ہوں جہاں اونٹ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو اونٹوں کو باندھنے کے لیے کوئی ان کے گلے میں رسی نہیں ڈالی جاتی ہے، ان کے اونٹ ایسے ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جس اونٹ کو انہوں نے باندھنا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں قربانی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، اس کی اگلی 2 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو پکڑ کر کے فولڈ کرتے ہیں اور پھر یہاں کر کے زور سے رسی باندھ دیتے ہیں۔
تو اس کے بعد وہ پھر اونٹ اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا، پیک ہو جاتا ہے، مالک کھولے گا تو کھل جاتا ہے، مالک باندھ کے رکھے گا تو ادھر ہی جمع رہتا ہے۔ وہ جو رسی ہوتی ہے جس نے اس کو مالک کے حکم کے تابع کر دیا، اب وہ خود نہیں جا سکتا، خود نہیں آ سکتا، خود نہیں بیٹھ سکتا، خود نہیں اٹھ سکتا، مالک کھولے گا تو چلنا شروع کرے گا، مالک کھولے گا تو کھانے پینے کے لیے جائے گا، مالک نہیں کھولے گا تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ تو جو رسی ہے جس نے اس کو مالک کے تابع کر دیا، اس رسی کو عربی زبان میں عقال کہتے ہیں۔ وہ جو عقل ہے عقال، اس رسی کو اصل میں عقال کہتے ہیں، جو کسی جانور کو اس کے مالک کے تابع کر دیتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا ہم نے بھی تمہیں ایک طاقت تمہارے وجود میں ایسی رکھی ہوئی ہے جس کو عقل کہتے ہیں، اسے عقل کہتے ہی اس لیے ہیں اگر تم اسے کہیں صحیح معنوں میں استعمال کرنے لگ جاؤ وہ تمہیں پکڑ کر اللہ کی رحمت کی دہلیز پر لے جاتی ہے اور اللہ کے حکم کی تابعدار بنا دیتی ہے اگر کہیں صحیح استعمال کر لو۔ باقی رہی بات یہ کہ عقل کا صحیح استعمال ہوتا کیا ہے، یہ ہم فیصلہ خود نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عقل کا صحیح استعمال ہم بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہوا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال کرو گے یہ عقل تمہیں میری دہلیز پر لائے گی، عقل کا صحیح استعمال کرو گے یہ تمہیں اللہ کی بندگی کی دہلیز پر لائے گی۔ اسی لیے بار بار اللہ ان کو کہتا ہے جن کی عقل سلامت ہے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے جو آج تک اپنے خدا کی دہلیز پر اپنا سر نہ جھکا سکا، جو آج تک اپنے دل کو اللہ کی محبت میں مائل اور راغب نہ کر سکا، وہ عقل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی زبان میں کبھی اسے گدھا کہہ دیا جاتا ہے، ہاں جی، قرآن حکیم کی زبان میں کبھی اسے گدھا کہہ دیا جاتا ہے، قرآن پاک کی زبان میں کبھی اسے ڈنگر کہہ دیا جاتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس میں بھی کبھی ایسے انسانوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ 28ویں سپارے میں سے مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے سنبھالا نہیں، حاصل مانا عمل نہیں کیا، قبول نہیں کیا، کمثل الحمار، گدھے ہیں گدھے۔ اور اس امت کے لیے بھی کہیں نہ کہیں قرآن پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کأنہم حمر مستنفرہ، جو اس قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، وہ گدھے نہیں بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عقل سلامتی کے ساتھ اگر بندہ کہیں حضور کے کہنے پر استعمال کرے تو بندہ فرشتوں سے بھی اگلے جہان میں فرشتے اس کے خدام بن جاتے ہیں۔ دائیں کندھے پر لکھنے والا خادم ہی تو ہے، تمہاری نیکیاں لکھتا ہے سارا دن، تمہارا درود و سلام اٹھا کر حضور کے پاس لے جانے والا تمہارا خادم ہی تو ہے، فرشتے اس کے خدام بن جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ عقل کا صحیح استعمال نہ کرے تو میرے پیارے بھائی یہ بندے کو جانوروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دینے والی کہانی ہے۔ وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی قوتیں رکھی ہوئی ہیں۔ دکھنے میں انسان کا وجود ہے لیکن سوچنے والی قوت اللہ نے الگ رکھی ہے، پکڑنے والی قوت الگ رکھی ہے، محسوس کرنے والی قوت الگ رکھی ہے، دیکھنے والی قوت اللہ نے الگ رکھی ہے، چکھنے والی قوت اللہ نے الگ رکھی ہے، گرم اور ٹھنڈا محسوس کرنے والی قوتیں پورے وجود میں رب کائنات نے الگ چھپا دی ہوئی ہیں۔ وہ جو چھٹی حص ہوتی ہے، میرا خیال گزرتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، 5 کے ساتھ چھٹی حص اللہ رب کائنات نے انسان کو الگ عطا فرمائی ہے، سننے والی قوت اللہ نے الگ بندوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، کانٹا وہ پاؤں میں چبھتا ہے لیکن کوئی طاقت ہے جو فٹافٹ دماغ تک بات پہنچا دیتی ہے، وہ کانٹا چبھا، درد ہوا، فٹافٹ دماغ حکم جاری کرتا ہے ہاتھوں کو پتہ کر گیا ہوا کیا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ پاؤں کی مدد کے لیے جہاں کانٹا چبھا ہوتا ہے سب سے پہلے پہنچنے والے سپاہی ہاتھوں کے سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، تبھی تو مولا کائنات نے کہا فی خلقکم، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیسی فوج ہے ہاتھوں کی۔ آنکھ میں ایک ریت کا ذرہ چلا جائے تو پاؤں آ کر اس کو ملتے نہیں ہیں، یہ ہاتھوں کی انگلیوں کو حکم جاری ہوتا ہے دماغ کی طرف سے ملو 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 ملو، جب تک وہ ذرہ باہر نہ نکل جائے انسان کو سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی دانت کے اندر چبائی جانے والی بوٹی کا ایک ذرہ کہیں نامناسب جگہ پھنس جائے تو زبان اندر سے حرکت میں آ جائے، جب تک وہ نکال نہ لے اس وقت تک وہ منہ کے اندر سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کان کے اندر کھجلی ہو جائے تو میں کہتا ہوں یہ سینسرز ہیں جو انسان کے وجود میں لگے ہوئے ہیں اور فٹافٹ وہ خبر رسانی کا کام کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی فوجی ہے جو وجود میں رب کائنات نے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ فوجی وہاں پہنچ کر کے تو اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہت ساری قوتیں ایسے ہی، کیا میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، میں کیا کروں تو نتیجہ اچھا ہوگا، میں کیا کروں تو نتیجہ برا ہوگا، ایسی قوت کو قرآن حکیم نے کہا یہ قوت عاقلہ ہوتی ہے جس کو ہم عقل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل پر یہ بات ارشاد فرمائی، حضور رحمت عالم نے عقل پر یہ بات ارشاد فرمائی، عقل پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے عقل کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب رب کائنات نے عقل کو پیدا کیا، کس سینس میں، کس شکل میں، کس فارم میں مجھے معلوم نہیں ہے، بس اتنا حضور نے فرما دیا میں اتنا ہی جانتا ہوں اور ہمارے جاننے میں فائدہ ہے۔ جب رب کائنات نے عقل کو پیدا کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا کھڑی ہو جا، کھڑی ہو گئی،
بیٹھ جا، بیٹھ گئی، پیٹھ پھیر لے، پیٹھ پھیر لی، سامنے ہو جا، سامنے ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، اور پھر رب کائنات نے عقل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلام کیا. جو ہاں انسانی عقلیں ہیں، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو انسان کی عقل کو پیدا کر کے رب کائنات نے یہ کلام کیا کہ تجھ سے افضل میں نے کوئی مخلوق ویسے پیدا نہیں کی ہے. تو ہے تو بڑے بڑے رنگ ہیں انسانی زندگی میں، تجھ سے عمدہ مخلوق میں نے کوئی پیدا نہیں کی ہے. میں تیرے ہی سبب سے لیتا ہوں. عقل کام نہ کرے، بندے کا ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، تو میں تیرے ہی سبب سے لیتا ہوں، اور میں تیرے ہی سبب سے عطا کرتا ہوں، اور میں تیرے ہی سبب سے پہچانا جاتا ہوں، اور تیرے ہی سبب سے میں ناراض ہوتا ہوں. جب تو الٹی حرکتیں کرنے کا جسم کو بولتی ہے، میں تیرے ہی سبب سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور تیرے ہی سبب سے میں بندوں کو ثواب عطا کرتا ہوں، اور میں تیرے ہی سبب سے بندوں پر عذاب اور عقاب نازل کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہر جملہ کسی نہ کسی کہانی کو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے واضح ہے، اور بڑا 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 اپنے اندر لطف رکھتا ہے کہ انسانی عقل اللہ کی دہلیز پر جا پہنچے تو ثواب اترتے ہیں، اجر اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور اللہ کے کرم کی برسات ہوتی ہے. بدک جائے بندہ گدھا بن جاتا ہے، اور جانوروں کی صفوں میں جا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہر طرف سے دھر دھر اور لعنت کی آوازیں اس پر آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے عذاب اس پر اترنے لگ جاتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنی عقل کے حساب ہی سے تو اہل جہاد میں سے ہوتا ہے، عقل کے حساب ہی سے تو اہل صلاۃ میں سے ہوتا ہے، اور عقل کے حساب ہی سے تو اہل صیام سے ہوتا ہے. جس کی عقل جتنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن ازلی کا طواف کرنے لگ جاتی ہے، وہ اتنا 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 رسول پاک علیہ السلام کی اداؤں کو اپنے وجود میں اتارنے والا ہو جاتا ہے. عقل ہی کے سبب سے انسان نیکی کا حکم دیتا ہے، اور اسی عقل کے سبب سے انسان برائیوں سے روکنے لگ جاتا ہے. پھر جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے وجود میں عقل جیسی کوئی اور شے پیدا نہیں فرمائی ہے جو انسان کو خیر کی تلقین کرتی ہے اور برائی سے روکنے والی ہوتی ہے. جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، بات عقل ہی کی کرنی ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی آ گئی، ایک اور بات بھی آ گئی، اور ایک اور بات بھی آ گئی. اور ایسا حضور رحمت عالم اکثر کیا کرتے تھے. کوئی ایک ٹاپک بنا کر 5-6 باتیں بطور علمی سخاوت کے حضور اور فساد فرما دیا کرتے تھے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توفیق، توفیق اللہ کی طرف سے توفیق، یہ بہترین قائد ہے. قائد آپ جانتے ہیں کسی بھی تحریک کا قائد، کسی بھی تنظیم کا قائد، اس کے آرڈر پر جناب علی سارے وہ لوگ متحرک ہو جاتے ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ انسان کے وجود میں بہترین قائد توفیق ہے. یہ توفیق ہوتی ہے بندہ گھر سے اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتا ہے. یہ توفیق ہوتی ہے بندہ مال خرچ کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. یہ توفیق ہوتی ہے بندے کے لیے کہ وہ رات کی نیند سے خلاصی پا کر قرآن حکیم کھول کر کے مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ توفیق ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے اور بندہ اپنے باپ کو باپ سمجھتا ہے. یہ توفیق ہوتی ہے بندے کے نام اللہ کی طرف سے. کہانی آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں جو توفیق جیسا قائد کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دے. اور آج میں رک کر کے 18ویں سپارے سے ہم جب گزر رہے تھے قرآن پاک کا سفر طے کرتے کرتے جملہ کہوں گا پھر کہوں گا پھر کہوں گا پھر کہوں گا پھر کہوں گا. سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا، اس کی قدر کر سکتے ہو تو قدر کر لینا. ائمہ تفسیر نے کہا تھا کہ جو بندہ سنت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جو بندہ سنت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مثلا کئی سنتیں ہیں، امامہ سنت ہے، داڑھی سنت ہے، حسن اخلاق سنت ہے، پڑوسیوں کے حقوق سنت ہیں، کئی سنتیں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. کوئی جو بندہ سنت کی پرواہ نہیں کرتا ہے اسے سزائیں ملتی ہیں، اور سب سے کم سزا یہ ہوتی ہے کہ توفیق خیر سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے سامنے نیکیوں کا شہر ہو، ایک نیکی کرنا نصیب نہیں ہوتا. شب بیداریاں کرنے والے شب بیداریاں کر رہے ہوتے ہیں اور پاس کھڑے ہو کر پٹاخے چھوڑتا رہتا ہے. توفیق خیر سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو حضور بھی تو یہی فرماتے ہیں توفیق مل جائے تو بہترین قائد تمہیں میسر آ گیا ہے. پھر حضور فرماتے تھے کہ حسن اخلاق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے. بندہ جہاں بھی ہو، ویرانوں کے اندر بھی ہو، بیگانی جگہوں کے اندر بھی ہو، اگر اس کا ساتھی حسن اخلاق اس کے لیے اس کے پاس موجود ہے تو وہ اجنبی ہو کر بھی اجنبی نہیں ہے. اس کا حسن اخلاق لوگوں کے دل جیت کر کے انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عقل سے بہتر کوئی ساتھی بندے کا نہیں ہے، عقل سے بہتر کوئی صاحب بندے کا نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ادب تو ادب وجود کے اندر ادب بہترین میراث ہے، لیکن ادب والا یہ اللہ خوش بختوں ہی کو نصیب کرتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، وہ بیچارے قسمت کے رلے ہوئے لوگ،
انہیں قرآن جیسی مقدس کتاب کا ادب بھی نہیں ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب کا احترام بھی نہیں ہے۔ وہ قرآن اپنی ٹانگوں پر رکھ لیتے ہیں، قرآن اپنے پاؤں کے برابر رکھ لیتے ہیں، قرآن کو پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھارگو ادب نام کی کوئی شے ہے، ادب نام کی کوئی شے ہے؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادب سے بہترین کوئی میراث نہیں ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تکبر سے زیادہ کسی اور شے میں وحشت ناکی نہیں ہے۔ یہ تکبر انسان کو وحشت ناک بنا دیتا ہے۔ یہ وحشت ناک ہونے کا معنی یہ ہے کہ قابل نفرت بنا دیتا ہے۔ یہ ویسے وہ جو جانور وحشی جانور ہوتے ہیں، وحشی جانور، یہ وحشی جانوروں کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو دے کر بھاگ جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو گھروں کے اندر جانور ہوتے ہیں وہ وحشی نہیں ہوتے، وہ معلوفہ ہوتے ہیں، معلوفہ یعنی ان میں الفت ہوتی ہے۔ بلی ہے تو پاؤں میں منہ مارتی ہے، کتا ہے تو مالک کے آئیں بائیں گھومتا ہے، اونٹ ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بھینس ہے تو اپنے دم ہلانے لگ جاتی ہے، بکری ہے تو ممیانے لگ جاتی ہے۔ جو گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ وحشی نہیں ہوتے، وحشی وہ جانور ہوتے ہیں جو انسان کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس وجود میں تکبر آ جاتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی وحشت ناکی نہیں ہو سکتی ہے۔ متکبر انسان سے اس کا بھائی سے بھاگتا ہے، اس کے دوست سارے بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! قرآن نے کیا کہا رسول پاک علیہ السلام کے لیے؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اگر آپ کے لہجے کے اندر بھی محبوب پاک کہیں سختی ہوتی، درستگی ہوتی، تو یہ سارے جو عاشقوں کی جماعتیں آپ کے ارد گرد ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے تیار اور آمادہ بیٹھی رہتی ہے، حضور یہ سارے اٹھ کر کے چلے جاتے۔ یہ آپ کا حسن اخلاق ہے، یہ آپ کا عجز ہے، یہ آپ کا انکساری ہے کہ غلاموں کی ٹولیاں ہر وقت آپ کی آئیں بائیں دائیں بیٹھی رہتی ہیں، آئیں پلٹتے ہیں واپس۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اچھا، ایک آخری بات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ وہ بندہ بڑا عقل مند ہے۔ بات عقل کی ہو رہی ہے، بندہ بڑا عقل مند ہے جسے اللہ نے نرم لہجہ عطا فرما دیا ہے۔ وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں چبھن نہیں ہوتی، وہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے بات نہیں کرتا۔ البتہ اس میں ایک بات کہوں گا، خطیب مجبور ہے، اس نے قرآن کے گرم کو گرم کر کے بتانا ہوتا ہے، اس نے قرآن کے ٹھنڈے کو ٹھنڈا کر کے بتانا ہوتا ہے۔ جہاں حضور سے جلالت مآب گفتگو ہوتی ہے اس نے وہ آگے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے۔ خطیب بیچارہ مجبور ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آ جائیں، وہ اپنی خطابت سے ہٹ جائے، ممبر چھوڑ دے، محراب چھوڑ دے، عام انسانوں کی صفوں میں آ کر جب بیٹھ جاتا ہے تو حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اگر نرم لہجہ مل جائے اس جیسا کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ گویا نرم لہجے کا ہونا یہ عقل مندی کی نشانی ہے، اور درست لہجے کا ہونا اور بد زبانی کا ہونا یہ بے عقلی کی نشانی ہے۔ یہ فتویٰ جناب ابوبکر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ جیسے میں نے آج آپ کے لیے عقل پر کچھ نادر کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جو میں نے ابھی آیت پڑھ دی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر اللہ کی بات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ کافر لوگ ایمان لائیں گے؟ فبأی حدیث، کون سی بات ہے پھر اللہ کے کلام کے بعد جس پر یہ یقین لائیں گے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں بھی میرے پاس کچھ کلام موجود ہے جسے سیکھنا چاہیے، چھوڑ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آئندہ پھر آنی ہوتی ہیں کہیں تو چھوڑ کر جایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو جدھر ہیں بس ادھر ہی ہیں، اس کے بعد شاید اس طرح کا عنوان قرآن حکیم نہ چھیڑے، اسے پھر سیکھ کر جانا اور جان کر آگے بڑھنا یہ ضرورت بن جاتی ہے اور مجبوری بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر ہم دیکھیں گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد پھر کون سا کلام باقی رہ گیا ہے؟ قرآن سن کر بھی اگر یہ یقین نہیں کر سکے ہیں، ایمان نہیں لا سکے ہیں، پھر اس کے بعد کون سا کلام ہے جو ان کے سامنے پڑھا جائے گا تو ان کا ایمان مستحکم ہوگا، یہ ایمان کے وجود سے روشناس ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت پر اگلے جمعے کو کلام سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔